أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا صدق اللہ العظیم۔ 30واں پارہ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6 سے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تجھے تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب کی طرف، فملاقیہ پھر تم نے اس سے رب سے ملنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال وہ آدمی کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بہت ہلکا ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے مشقت اٹھانی ہے اپنے رب کی طرف۔ اب مشقت کس چیز میں اٹھانی ہے؟ اعمال کے اندر، کہ تجھے اپنے عمل میں کوشش کرنی ہے، تجھے اپنے عمل میں کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ ایک دفعہ کوشش کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو جب تک اس کی زندگی ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے، اپنے رب کی طرف وہ چلتا رہے۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان اپنے رب کی طرف مشقت اٹھاتے رہو۔ کیوں؟ فملاقی، تو نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ یہ ملنے کا یقین، اور یہی یقین جب انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے موت آنی ہے، اس کے بعد میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، تو یہی دھیان، یہی یقین اس کو عمل کے اوپر، نیک عمل پہ مجبور کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے تو مجھے اچھا کام کر کے جانا چاہیے۔ اسی کو آگے اللہ نے فرمایا جب یہ اچھا عمل کر کے آئے گا تو اب اعمال نامے اب تقسیم جب ہوں گے، فرمایا جن کو اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، وہ بہت آسان اس کا حساب ہوگا۔ اب یہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب اعمال نامے قیامت والے دن یوں ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، یوں اڑائے جائیں گے، اور فرمایا اس دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے دائیں ہاتھ ان کے پیچھے باندھ دیے جائیں گے، اس طریقے سے پیچھے باندھے ہوں گے دائیں ہاتھ، اور بایاں ہاتھ ان کا یوں کھلا ہوگا۔ فرمایا جب اعمال نامے یوں اڑائے جائیں گے تو کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے آئیں گے۔ اب جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں آئیں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کیا ہوگا، یہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ پہ ہوں گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنا کر، کہ وقت کا انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہاں جا کے ختم ہو جائے، تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے اعمال کے اعتبار سے۔ آگے فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب بہت ہلکا ہوگا۔ اسی پر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کہ جس کا مناقشہ ہوگا وہ ہلاک ہو گیا، تو آپ حساب ہوگا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ حساب جو ہے وہ ہلکا ہوگا، حساب ہلکا ہوگا، تو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ ایک حساب ہوتا ہے،
ایک مناقشہ ہوتا ہے۔ مناقشہ یہ ہوتا ہے کہ جب عمل انسان کا اللہ کے حضور میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھیں گے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ فرمایا جس سے کیوں کا مطالبہ ہو گیا، جب اللہ نے کہا نا یہ کیوں کیا، تو فرمایا بس وہ پھنس گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں عمل انسان کا پیش ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ نہیں کریں گے، فرمائیں گے بس اس کو جانے دو۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دعا یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو ہمیں تو اور زیادہ کرنی چاہیے، اس پر محنت کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔